अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे पास मंज़र में ऐवान सदर पार्लियामेंट हाउस, जहां पे आवाम के नुमाइंदे, हकूमत के नुमाइंदे बैठकर पॉलिसी बनाते हैं, फ़ैसले करते हैं और यही फ़ैसले पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया के लिए होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि ऐसे गैर मुल्की जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में रहने के लिए कानूनी जवाज़ नहीं है, उनको 31 अक्टूबर 2023 तक वक्त दिया गया। 1 नवंबर 2023 से उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो जाएगा जिनके पास कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रहने का जवाज़ नहीं होगा। यहाँ पे गैर मुल्की ताकतों के लोग रहते हैं जिनके पास कागजात नहीं हैं। हमारे एक पड़ोसी मुल्क जहाँ पे रूस ने जब हमला किया तो वहाँ से महाजरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पे आई, यहाँ पे रच बस गई। 40 साल से वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी तरह क़याम पाकिस्तान के साथ कराची जो हमारा पहला दारुल हुकूमत था, वहाँ पे बांग्लादेशी, बर्मी, हिंदुस्तानी और दीगर ममालिक के लोग आके वहाँ पे रहने लगे और उनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के हालात पे मुज़र असरात मुरतब होते हैं। क्राइम रेशो बढ़ जाता है। आज हम देखते हैं कि हमारे पास मुआशी तौर पर बड़े मसाइल हैं और उसकी वजह यही गैर कानूनी आबादकार हैं। हुकूमत के इस फ़ैसले पे तमाम लोगों ने, सियासी, समाजी, अवामी सब शख्सियात ने लब्बैक कहा है, इस फ़ैसले को सराहा है। अब सवाल ये है कि इस फ़ैसले पर अमल दरामद क्या हो सकेगा, लोग क्या कहते हैं, और इस फ़ैसले पे जो राय है मीडिया की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों की, वो सब आप तक पहुंचाएंगे। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए और देखिए कि हुकूमत के इस फ़ैसले पे लोग और मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। हुकूमत ने अब एक अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 31 तारीख तक इन आबादियों को ख़त्म किया जाए और गैर मुल्कियों को वापस अपने वतन भेजा जाए। इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, हम अल्लाह का फजल है, हुकूमत के इस ऐलान को हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल ये सही बात है कि इनको यहाँ से इनके मुल्क में भेजा जाए ताकि अपने मुल्क में आराम से लोग ज़िंदगी बसर कर सकें। 40 साल हो गए इनको इधर तकरीबन जी, अब इनकी तकरीबन तीसरी नस्ल भी जो है ना यहाँ जो है ना तकरीबन जवान हो चुकी है। तो हमारी फिर रिपीटेडली रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि इनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। हमारी इससे मज़ीद रिक्वेस्ट ये भी है कि पाकिस्तान में जितने भी गैर मुल्की हैं, इलीगल रह रहे हैं, उन जितने भी इलीगल हैं, बेशक वो अफ़गानिस्तान के हों, बेशक वो किसी और मुल्क से हों, बेशक बांग्लादेश से हों या नेपाली हों, जो भी हैं, और हम हुकूमत की इस एफ़र्ट्स को सपोर्ट भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि बराए मेहरबानी इन लोगों को इनके मुल्क भेजा जाए ताकि हमारे मुल्क में अमन सुकून कायम हो। मकबूल साहब, ये कब से आबादियाँ हैं और जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि गैर मुल्कियों को अपने वतन वापस भेजा जाए, क्या कहते हैं आप? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि हमने कई दफ़ा जो जितने भी चेयरमैन आए हैं आज तक, इनको तकरीबन 40-45 साल हो गए इनको यहाँ पे इलीगल तौर पे रहते हुए अफ़गानियों को। उन्होंने इस मारगला टाउन को अपना घर बनाया हुआ है, इर्द गिर्द हम तो यहाँ पे टैक्स देते हैं, हमारे अपने मकान हैं, हमने करोड़ों रुपया इस पर लगाया हुआ है। ये आए हैं, इन्होंने आके मारगला टाउन के इर्द गिर्द जो है ना CDA की मिली भगत से जो कुछ भी होता है, कभी भी ये यहाँ पे नहीं रुक सकते। कभी पिछले दिनों हमने यहाँ पे ये जो आप कैमरे के पीछे देख रहे होंगे कि ये जो आबादी थी यहाँ पे, इसको हमने सारा डिमॉलिश करवा दिया था, लेकिन वो फिर आ जाते हैं। क्यों आते हैं, किस तरह आते हैं, ये इनसे मेल मिलाप भी होता है इनका। मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट ये है कि जो हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है कि 31 इनकी 1 नवंबर लास्ट डेट है, 1 नवंबर से पहले कोशिश करें कि जो इलीगल हैं कम से कम उनको तो निकालें ना, उनको यहाँ से निकालें। 1 नवंबर को तो ये किस तरह निकालेंगे इतने लोगों को, मुझे ये बताएं। ये इतने लोग हैं कि जिसको इंतहाज नहीं है, किस तरह निकालेंगे? ये कहते हैं हम नहीं जाते, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो निकालें हम यहाँ से अगर कोई किसी के अंदर हिम्मत है, CDA आ जाए, पुलिस आ जाए, फौज आ जाए, हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। मेरी ये दरख्वास्त है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, प्लीज़ इनको यहाँ से 1 नवंबर से पहले निकालें यहाँ से।
آپ نے کبھی ان لوگوں کی جو لوگ ان کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہیں، چاہے وہ وابڈا کے لوگ ہیں چاہے وہ سی ڈی اے کے لوگ ہیں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے؟ بالکل جی، ان کے پاس ہم جاتے رہتے ہیں، ڈائریکٹر جو واٹر سپلائی اس کے پاس ہم گئے ہیں، بجلی والوں کو کہا جا کر درخواستیں دی ہیں، ان کو سی ڈی اے والوں کو جو ان کے ڈائریکٹر ہیں، ڈی جی ہیں، ایون چیئرمین صاحب کے پاس ہماری اپلیکیشن پڑی ہوئی ہیں کہ خدا کے واسطے ان کا کچھ کریں، یہ جو ایلیگل یہاں پہ بجلی کا جتنی بھی بجلی ایلیگل لیتے ہیں اس کا بل کس پہ آتا ہے؟ ہمارے اوپر آتا ہے، مارگا ٹاؤن کے لوگوں پہ آتا ہے۔ مارگلا ٹاؤن کے لوگ یہاں پہ یتیم ہیں، جو ان کو پالیں، ان کو پال پوس کے بچے ہمارے قتل کر رہے ہیں یہاں پہ رہ کے، یہ ان کو فوری طور پر یہ صرف افغانی نہیں ہیں، یہاں پہ کینیا کے ہیں، سوڈان کے ہیں، ملائیشیا کے بھی کئی لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ کافی سارے ملک کے جو لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے خاص طور پہ یہاں پہ مقیم ہے، وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ ایلیگل جتنی سرگرمی ہے یہی کر رہے ہیں لوگ، ان کو فوری طور پر یہاں سے نکالنا چاہیے۔ ہم ان کو اب جو فیسلٹی نہیں کر سکتے، جو کرنا تھا کر لیا۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے جو الٹیمیٹم دیا ہے، ڈیٹ فکس کی ہے کہ 1 نومبر تک ان کو مہلت ہے کہ یہ خود چلے جائیں، اگر نہیں ہوگا سختی کریں گے۔ آپ حکومت کے اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں؟ بالکل، یہ حکومت نے جو یہ 1 نومبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، ہم اس کی حکومت کی اپنے دل و جان سے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ مارگلا ٹاؤن سارے لوگ اس چیز کی حمایت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 1 نومبر تک، لیکن اس کے بعد نہیں، فنش۔ کچھ اندازہ ہے کہ کتنی غیر قانونی آبادی ہے ادھر؟ مارگلا ٹاؤن میں میرا خیال ہے کوئی کم از کم 5,000-6 ہزار لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں مارگلا ٹاؤن میں، کم از کم۔ اب آپ یہ میرے پیچھے دیکھ لیں، یہاں سے کوئی 50-60 گھر سے جس میں ایک گھر میں 10 لوگ، 12 لوگ، 20 لوگ ایک گھر میں ہیں۔ اب آپ حساب لگا لیں کتنے لوگ ہیں۔ پاکستان میں رہ کے افغان ٹاؤن بنایا ہوا ہے انہوں نے، وہاں پہ آپ کو گانجا ملے گا، چرس ملے گی، اور آپ کو اسلحہ ملے گا، ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہے۔ تو ان کو کیوں نہیں حکومت اٹھا دی؟ ان کو پتہ ہے سب کچھ کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پھر بھی یہ آتے ہیں، ان کو نوٹس دے کے پیسے لیتے نکل جاتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ حکومت کو چاہیے ان کو فوری طور پر یہاں سے نکالے، 1 نومبر کے بعد ایک دن بھی ان کو نہ دیں، بالکل یہاں سے نکالیں پلیز۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 1 نومبر تک ان غیر ملکیوں کو اپنے وطن میں واپس بھیجنا ہے، جو رضاکارانہ طور پر 31 تک چلے جائیں گے، 31 اکتوبر۔ اس کے بعد حکومت سختی کرے گی۔ اس اعلان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یقیناً بڑا خوش آئند اعلان ہے۔ ہم مارگلا ٹاؤن کے ریزیڈنٹس کا، بینگ پاکستانی کا، کہ یہ جو بیماریاں ہیں، کرائمز کا جڑ ہیں، یہ یہاں سے نکل جائیں گے تو ہماری جان بخشی جائے گی، آسانیاں ہو جائیں گی پاکستانی شہری ہونے کے ناطے۔ تو یہ اچھی بات ہے، یقیناً اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر 31 اکتوبر کے جاتے ہیں، ہمیں نیچے کی آبادی کی بات کروں، ابھی پچھلے کو 15-20 دن پہلے ریموو کیا گیا تھا، مگر یہ 2nd ڈے 3rd ڈے پھر دوبارہ آگے آباد کاری کر گئے۔ یہ لوگ ہی اس طرح کے ہیں، بندہ کیا کہہ سکتا ہے ان کے بارے میں۔ تو ان کو اسٹرکٹلی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو یہاں سے بالکل بارڈر کراس کروا کے آئیں، یا تو پھر دوسرا طریقہ کار جو میں کہوں گا سعودیہ میں، یو اے کنٹریز میں ہے، پھر ان کو اس طریقے سے مثلا باؤنڈ کیا جائے، یہ ایک خاندان، ایک بندہ، ایک پاکستانی کے ہینڈ اوور اس کی وہ فیس پیڈ کریں، ٹیکس پیڈ کریں، تاکہ پاکستان کی معیشت بھی تھوڑی بہتر ہو سکے، اور ہم جو اس مہنگائی کی دل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ کوئی آسانی سے اپنے کنبے کو پال سکیں۔ آپ لوگوں نے چیک پوسٹیں بھی بنائی ہوئی ہیں، اس کے باوجود کیا مسائل ہیں؟ یہ اس کا سر جی بہت ہم کو مسائل ہے۔ یہ لوگ شکے بھی کرتے ہیں، ڈاکی بھی کرتے ہیں، شریعام کرتے ہیں، یہ کوئی کام لکن نہیں کرتے، یہ برے کاموں پہ بہت ملوث ہے۔ سلیچنگ کا جو کام ہے وہ بھی کرتے ہیں، موبائل کی پیچھے بھی ادھر تقریباً 1.5 ماہ پہلے بندہ فیر مارا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ یہ لگا ان لوگوں سے بہت وارداتی لوگ ہیں، یہ جو حکومت نے کام لے آواز اٹھائے ہوا ہے کہ یہ نکالیں گے تو یہ بہت اچھا کام ہے سر جی۔ ابھی یہ پچھلے دنوں آپریشن ہوا تھا، 100-150 گھر گرایا تھا، تو پھر وہ دوبارہ وہ صاف ہو گیا یا وہ دوبارہ آ گئے؟ نہ، وہ لوگ دوبارہ بھی رہے سر جی، پھر ان لوگوں نے کمرے بنائے سر، بے شک دیکھ سکتے ہیں آپ، پورا علاقہ آبادی نہیں گیا ہوا ہے۔ حکومت نے کہا کہ 31 اکتوبر تک ان کے پاس ٹائم ہے، اپنے ملکوں واپس چلے جائیں، 1 نومبر سے ایکشن شروع ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، حکومت نے بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے جو کرائم ریٹ بڑھا ہوا تھا ہمارے اسپیشلی مرگیلا ایریا میں، وہ کم ہو جائے گا، اور اکنامک سچویشن جو امپروو ہو رہی ہے اسپیسیفکلی ان کے جانے سے، کہ وہ بھی امپروو ہو جائے گی، اور یہ حکومت کا ہم عوام سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے جو حکومت
ले रही है। ये कोई किसी एक ख़ास इलाके या सोसाइटी की बात तो नहीं है। अगर पूरे इस्लामाबाद में देखें, फिर पूरे मुल्क में आप कराची में देखें, मुख्तलिफ़ इलाकों में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, हर जगह पे ये गैर मुल्की हैं, तो सबके खिलाफ एक्शन हो। जी बिल्कुल 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 सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और स्पेसिफिकली जैसे आपने बताया कि इलीगल लोग जो हैं, समझे ना, ये तो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। हम जब जाते हैं, मैं पर्सनली ऑलमोस्ट 50 ईयर्स अब्रोड रहा हूँ, नो वे कि आप बाहर उस मुल्क के अंदर भी बाहर शनाख्ती कार्ड के या आईडी कार्ड के बगैर रह सकें। तो यहाँ तो ये लोग दंदनाते फिर रहे थे, रात को बैटरियाँ लोगों की उठा के ले जाते थे, बाइक्स चोरी करके ले जाते थे। और हमारे इस एरिया में स्पेशली मारगेला में हम तो फेड अप हुए थे। हम पूरे गवर्नमेंट के इस स्टेप को सपोर्ट करते हैं और उम्मीद है कि ये चीज़ कंटिन्यूज रहेगी, ये स्टॉप नहीं होगी कहीं पे। तो आपके वो लोकल सतह पे भी तो सोसाइटियाँ हैं, वो इसके खिलाफ वो भी मूवमेंट में शामिल हैं हुकूमत के जी इक़दाम में? बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। जब ये एक्शन हुआ था इंक्रोचमेंट का सीडीए की तरफ से, तो सारे लोग खुश थे। और हम लोगों ने बहुत सच मस्जिद में जाते हैं तो ये बात डिस्कस होती है कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की हुकूमत ने ये स्टेप उठाया है जिससे कि हम लोग ईजी हो जाएंगे। मीडिया का किरदार क्या है ख्वाजा साहब? जिस तरह हुकूमत ने ऐलान किया कि गैर मुल्की जहाँ भी है उसको अपने मुल्क से, जिसके पास कागजात नहीं है, मुल्क से बाहर निकाल के उसके अपने मुल्क में भेजा जाए। मैं समझता हूँ कि उसको इस मामले के ऊपर भी जो पिन पॉइंट ज़रूर करना चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर ये जो इस तरह के जो मामलात हैं, साफ़ी का काम ही यही है, उनको उजागर करना और उसका नोटिस करना और फिर हुकूमती जो हमारे हलके हैं उन तक ये चीज़ें जो है उन तक आगाही पैदा कर रहे हैं। तो मीडिया का तो ये काम है। अगर वो नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि वो अपने प्रोफेशन के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। तो ये मैं इस हवाले से तो मेरे ख़्याल में मेरा जो वो है कि ये एक अच्छा इक़दाम है हुकूमत का। एक चीज़ और हमने देखी कि 31 अक्टूबर तक डेट दी गई कि अगर कोई वापस रज़ाकाराना तौर पे चला गया ठीक है, 1 नवंबर से बाकायदा हुकूमत की तरफ से एक्शन शुरू हो जाएगा। माजी के वो जो ऐलानात थे या एक्शन थे उसका और मौजूदा का फ़र्क ये है कि अब हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं वो भी बड़े अलर्ट हैं इस ऑपरेशन के हवाले से। कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? देखें, जो संजीदगी नज़र आ रही है ना, और आज भी मैं एक ब्रीफिंग में था तो उसमें यानी इस चीज़ का यानी कहीं पे क्वेश्चन हुआ और फिर उसका जो जवाब सामने आया तो ऐसा लगता है कि हुकूमत संजीदा है कि अब जो है मेरा ख़्याल में उन गैर मुल्कियों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा जो पाकिस्तान में। उसकी वजूहत है ना, यानी आप देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे दहशत गर्दी के वाक़यात, उसमें जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा जिनके नाम आते हैं, जिनकी यानी परसेंटेज जो इन्वॉल्वमेंट किया है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख़्याल में अब तंग आमद बजंग आमद पाकिस्तान ने ये जो फ़ैसला कर लिया है ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम फ़ैसला है और इसके ऊपर अब अमल दरामद यानी मुकम्मल होना चाहिए ताकि इसको रास्ते में छोड़ना नहीं चाहिए। मुल्क की मईशत पर इस तरह के जब इमिग्रेंट्स आते हैं और तादाद जो है लाखों से बढ़ जाती है, कितने असरअंदाज होते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क पे? मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले तो अखलाकी तौर पे इन लोगों के पास कोई जवाज़ नहीं है। ये मुल्क हमारा घर है और घर में जब कोई आपके दरवाजे से आता है, दस्तक देकर आता है तो वो आपका मेहमान होता है। जब कोई दीवार टप के आता है तो वो आपके घर के लिए चोर होता है, वो क्रिमिनल होता है, तो उसकी मेहमान नवाजी नहीं की जाती। इनको जो लोग गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान की मईशत को भी तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के अमन अमान को भी तबाह कर रहे हैं और पाकिस्तान के सोर्सेज और रिसोर्सेज को भी ये बर्बाद कर रहे हैं। और इन लोगों के पाकिस्तान में मौजूदगी की वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोज़गारी का शिकार हैं। उसकी वजह है कि इन लोगों ने नौकरियों पे, मज़दूरियों पे, कारोबारों पे भी कब्ज़ा कर लिया है। अभी पिछले
کوئی آپ دیکھیں کچھ ماہ سے جب سے یہ نگران حکومت آئی ہے تو انہوں نے ان کے خلاف غیر ملکی جو ہیں غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہیں ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی ہیں، تو اس کا بڑا مثبت ہمیں نتائج ملے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان میں جو ڈالر کے ریٹ تھے وہ کم ہوئے ہیں، اور ڈالر کی پرائس کم ہونے سے پاکستان میں فیول کی اور بجلی کی پرائسز بھی کم ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ڈالر پہ چونکہ ہم پے کرتے ہیں اور ہماری بجلی بھی ڈالر سے بنتی ہے، تو ان لوگوں نے پاکستان میں تو کاروبار سنبھالا ہوا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو دیگر جو کاروباری لوگ ہیں ان کے کاروبار کو بھی بڑی حد تک یہ افیکٹ کرتے ہیں۔ سمگلنگ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ آتی ہے، وہ چیزیں پاکستان سے باہر نہیں نکلتی ہیں بلکہ بارڈر کے قریب جا کے کھل جاتی ہیں، تو وہ ہمارے ایف بی آر کو سالانہ اربوں روپے کا جو ہے وہ نقصان دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ معیشت کے علاوہ بھی ہماری اخلاقیات، ہماری سوشل جو کہتے ہیں کہ ہماری جو سول سوسائٹی جو ہے اس کے اندر جو اقدار ہوتی ہیں ان کو بھی یہ برباد کر رہے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس اقدام کی بہت پہلے ضرورت تھی، لیکن اب یہ شروع کر دیا گیا تو اس پہ اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ حکومت نے ایک یہ بھی ساتھ نوٹس دیا ہے کہ 31 اکتوبر تک جو نہیں جاتے 1 نومبر سے ایکشن ہوگا، تو اس میں تو پھر تمام اداروں کو ساتھ دینا ہوگا تاکہ سمگلنگ رک سکے، اور یہ جو اتار چڑھاؤ ہیں ڈالر کے، یہ ہنڈی ہے، یہ جو ذخیرہ اندوزی، یہ ختم ہو۔ بالکل جی، حکومت نے جو 31 تاریخ ڈیڈ لائن دی ہے اس پہ ان کو عمل کرنا چاہیے، اور اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ عمل کروائیں اور ان کو اس ملک میں بھیجیں، خاص طور جو غیر قانونی ہیں ان کو تو جلدی بھیجنا چاہیے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ظاہر جو بھی یہاں پہ جرائم بڑھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں، ایک تو ان کا کوئی یہاں پہ ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس کہ کس طرح وہ یہاں سے کاروائیاں کر کے اپنے ملک چلے جاتے ہیں، اور میں افغان حکومت سے بھی کہوں گی کہ وہ پلیز اپنے ان لوگوں کو کہیں کہ وہ اپنے ملک آئیں، وہاں پہ وہ کام کریں، کیونکہ جب ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ ویلکم آئیں، دوبارہ رہیں، اس میں ہمیں کوئی نہیں ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی، تو ان کے پاس تو آپشن ہے کہ وہ اپنے ملک میں جا کے بعد ہوں، اپنے ملک میں کام کریں۔ یہ جو انلیگل لوگ ہوتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں ہمارے پاس ڈالر کا مسئلہ تھا، اب ہوتا جا رہا ہے ہولڈ ہو گیا، گولڈ کی پوزیشن دیکھیں، یا پھر چیزیں سمگل ہو رہی ہیں، وائلیشن ہوتی ہے، اور ڈرگز کی بھی ایک بڑی مقدار، تو زیادہ تر یہی لوگ انوالو ہوتے ہیں، معیشت تو تباہ ہوتی ہے۔ ان کا زیادہ تر کا کام تو یہی ہے، ادھر کا مال ادھر، ادھر کا ادھر، بارڈر کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بارڈر پہ اونٹوں پہ آپ نے دیکھی ہوگی موویوں میں، فلموں میں، ویڈیو دیکھی، کلپ دیکھی ہوگی، گاڑیاں لے کے، پہلے تو یہ اونٹوں پہ لاد کے لایا کرتے تھے گاڑیوں کے پارٹس بھی، اب تو کلم کھلا پتہ نہیں کون لوگ ہیں اس میں ملوث ہیں، ٹریلوں کے ٹریلے جا رہے ہیں، چینی جا رہی ہے، کھاد جا رہی ہے، اور سیمنٹ جا رہا ہے، جو چیزیں ہمارے ملک میں خود کمی ہے وہ ساری اسمگل ہو رہی ہیں، اور ساری اور ڈالر سمگل ہو رہے ہیں۔ سنا ہے کہ ایک کتنی بڑی اماؤنٹ روز جو سمگل ہو رہی ہے، اور جو ادھر سے چیزیں آتی ہیں ان پہ جو سمگل ہو کے آ رہی ہیں ان پہ ہمیں کوئی ٹیکس نہیں مل رہا، کوئی گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی ٹیکس نہیں مل رہا، اور یہ سارا ملکی معیشت کے لیے تباہ کن صورتحال ہے۔ اور پوری دنیا میں یہ ایک ہی ملک میں جیسا ہو سکتا ہے، باقی کسی ملک میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کوئی اللیگل کوئی جائے گا، اور اتنی بڑی تعداد میں تو کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا، اتنی بڑی تعداد کسی اور ملک میں جا کے غیر ملکیوں کی رہ گی، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اگر ہم پشاور کے قریب طورخم بارڈر پہ جائیں تو جس کثرت سے آ رہے ہوتے ہیں کابل سے لوگ، اور پھر اگر ہم بلوچستان والی سائڈ پہ جائیں چمن بارڈر پہ، پھر یہ ایرانی تیل، پھر اس کے علاوہ اور سمگل کی چیزیں، انہوں نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا، بے تحاشا سارا ملک کا سارا جو کچھ ملک کا حشر ہوا انہی لوگوں کی وجہ اور انہی حرکتوں کی وجہ سے ہوا۔ یہ کچھ گورنمنٹ نے جو کچھ کیا یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، تو ملک کا یہ حال کبھی بھی نہ ہوتا۔ اور ہاں، ادارے بھی جواب دہ ہونے چاہیے جنہوں نے سرحدوں کو دیکھنا ہے، جس میں ایف آئی اے ہے، جس میں جس طرح ادھر انلیگل بستیاں ہو جاتی ہیں، سی ڈی اے ہے، جو ادارے ان لیگل طریقے سے بجلی دیتے ہیں وہ بھی اس میں ملوث، اور یعنی ملکی معیشت میں اگر تباہی کی بات ہے تو یہ سب ادارے اس کے جواب دہ ہیں۔ بالکل، یہ سارے اداروں کی اصل میں تو اداروں ہی کی نااہلی ہے۔ ان کے پاس شناختی کارڈ ہیں، ان کے پاس پاسپورٹ ہیں، اور 12,000 تو سعودی عرب میں پکڑے گئے ہیں اللیگل پاسپورٹ۔ اور یہ جو باڑ لگی تھی بڑا اچھا ایکشن تھا، اور ہم سمجھتے تھے اب اسے فرق پڑے گا، لیکن انہوں نے جگہ جگہ سے باڑ توڑ دی ہے،
اور وہاں سے ٹریلر آ رہے ہیں، ٹرک آ رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں چیزیں سمگلنگ کا مال لے کے. ہم یہ بات کہیں گے یہ بات کہیں گے کہ حکومت جب ڈیٹ گزرتی ہے تو وہ ایکشن بھی کرے اور ایسی پالیسی بنائے جس میں جو ہے تمام جو غیر ملکی ہیں اگر کوئی یہاں پہ رہیں تو وہ قانونی طریقے سے رہیں اور اس کو پھر تحفظ ہو پورے ملک کو. بالکل ایسا ہے جیسے پوری دنیا میں ہے. پاسپورٹ جو قانونی طریقے سے ویزے کے بغیر آتے، ویزے کے بغیر تو کوئی کہیں تصور بھی نہیں کر سکتا جانے کا. جو جاتے ہیں چھپ چھپا کے جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ روز اخباروں میں دیکھیں، ان کی کشتیاں بھی ڈوبتی ہیں، ٹکریں بھی مارتے ہیں، ان کو گولیاں بھی مارتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوتا. اب مجھے لگتا ہے اب ہوگا، کیونکہ اب تو اخیر ہو چکی ہے. جو نقصان ملک کو پہنچ چکا ہے اس سے آگے تو تصور نہیں کیا جا سکتا اس کے آگے کیا ہوگا. اب یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. گورنمنٹ نے جیسے ابھی عزم کیا ہوا ہے تو اب انشاءاللہ جب کوشش کریں گے تو کر لیں گے. میرا خیال اب ہو جائے گا. یہ سارے لیگلی بھی ختم ہوں گے اور جو نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست ہوگا. اور اپنی آبادی بے تحاشا ہے. اپنی آبادی بے شمار 24 کروڑ تو ہم ہو گئے ہیں ان 70 سالوں میں. کتنے 10 گنا سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اب کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ کرنا اور یہ کر لیں گے. جب چاہیں گے، جب عزم ہوگا، حکومت کرنا چاہے گی تو کر لے گی. اور سب سے اہم چیز ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ. اس طرح کے مسائل بہت سارے ملکوں میں اور بھی تھے تو سب نے حل کر لیے ہیں. انڈیا کی پالیسیاں دیکھ لیں. جو کوئی بندہ مطلب ان کا باہر جاتا ہے، امریکہ کا ویزا لیتا ہے، یو کے کا ویزا لیتا ہے، اس کے انڈیا کی وہ نیشنلٹی ختم کر دیتے ہیں. اس کا ان کو فائدہ یہ ہے کہ ان کے ملکوں کی سیاسی جماعتوں نے باہر اپنے دفتر نہیں بنائے ہوئے. ہماری ڈوئل نیشنلٹی کی پالیسی ہے. ہمارے جو بہت لوگ باہر امریکہ میں رہ رہے ہیں، امریکہ کا ویزا، امریکہ کا پاسپورٹ ان کے پاس ہے، لیکن وہ پاکستان کی سیاست میں وہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں جاتے ہیں، وہاں پہ سیاسی پارٹیوں کے دفتر بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جلوس نکالتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں دوسری مخالف پارٹی کے اور ہلا گلا کیا. تو ملک کی بدنامی ہوتی ہے. تو ہمیں دوسرے ملکوں سے سیکھ کے اپنی پالیسیاں ٹھیک کر لینی چاہیے. اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ مجھے لگتا ہے اب حال یہ غیر ملکیوں والا ہے. یہ تو اوپن فار آل ہے، تو یہ سارا ہونا چاہیے اور یہ اب ہوگا انشاءاللہ. اور یہ ہوگا تو پاکستان کی بچت ہے، پاکستان کی سلامتی ہے، پاکستان کی خوشحالی سب اس سے مشروط ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ناظرین، بات بالکل صاف اور کھلی ہے کہ حکومت نے بر وقت ایکشن لیا کہ پاکستان میں مزید اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی غیر ملکی بغیر کاغذات کے یا قانونی تحفظ کے یہاں پہ رہ سکے. چاہے وہ افغانی ہے، چاہے وہ برمی ہے، چاہے وہ بنگلہ دیشی ہے یا پھر کسی اور غیر ملکی قوم سے تعلق رکھتا ہے. پاکستان میں اگر ترقی کے راستے ہموار ہونے ہیں، اگر پاکستان میں ایک عام آدمی کو تحفظ ملنا ہے اور 25 کروڑ افراد کا تحفظ کرنا ہے تو ہمیں اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ واضح طور پر بنانی ہوں گی. اور اس میں یہ ہم نے طے کرنا ہوگا کہ کسی غیر ملکی کو بغیر کاغذات کے، بغیر شناخت کے یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. حکومت نے 31 اکتوبر تک ایک ڈیڈ لائن دی ہے. اس کے بعد حکومت کی طرف سے ایک ایکشن ہوگا ان غیر ملکیوں کے خلاف جو غیر قانونی طریقے سے یہاں پہ موجود ہیں. اس کے لیے تمام اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا. وہ تمام ادارے جو تحفظ اور سلامتی کو یقینی بناتے ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور ان غیر ملکیوں کو اپنے وطن کی طرف واپس دھکیل دیں گے. میڈیا، علماء کرام، عوامی رہنماؤں، سیاسی رہنماؤں اور اداروں کا اہم کردار ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے. میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور اپنے ملک کو غیر قانونی، غیر ملکیوں سے نجات دلائیں. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.